سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس بحران بھی سر اٹھانے لگا۔ ملک کے مختلف شہروں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں دن کے اوقات میں بھی گیس غائب رہنا معمول بن گیا۔ کئی علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کی شکایات، خواتین کو ناشتہ کھانا بنانے میں سخت مشکلات کا سامنا۔ سنچورین ٹیسٹ کا فاتح کون؟ فیصلہ آج متوقع۔ جیت کے لیے پاکستان کو 7 وکٹیں، جنوبی افریقہ کو 121 رنز درکار۔ کھیل کے تیسرے دن پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 148 رنز کا ہدف دیا تھا۔ سعود شکیل اور بابر اعظم نے نصف سنچریاں سکور کی۔ کھیل کے اختتام تک میزبان ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 27 رنز بنا لیے تھے۔ محمد عباس نے 2، خرم شہزاد نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ نوجوان قومی کرکٹر سائم ایوب دنیا کی نظروں میں ایکشن بلے باز آئی سی سی مینز ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر کے لیے نامزد۔ سائم ایوب نے آسٹریلیا، زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار بلے بازی کی۔ مجموعی طور پر نوجوان بیٹر نے 9 ون ڈے میچز میں 3 سینچریز اور 1 نصف سینچری کے ساتھ 515 رنز بنائے ہیں۔ میئر کراچی کا چیمپئنز ٹرافی کے موقع پر شہر قائد کو سجانے کا اعلان۔ میئر کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ، تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ شہری چیمپئنز ٹرافی کے میچز کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے دونوں میچز کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ نیشنل ویمنز باسکٹ بال چیمپئن شپ میں سیمی فائنل راؤنڈ کی لائن اپ مکمل۔ لاہور اور کراچی ڈویژنز کی ٹیموں نے ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کراچی نے سخت مقابلے کے بعد فیصل آباد کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ لاہور نے ہزارہ کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ وابڈا نے بہاولپور کے خلاف فتح اپنے نام کی۔ سندھ پولیس کے جوان شہید آفریدی کی پروفیشنل باکسنگ میں ایک اور کامیابی۔ مڈل ویٹ کیٹیگری کی عالمی درجہ بندی میں 60 بہترین باکسرز میں شامل ہو گئے۔ ترکیہ میں ہونے والی رینکنگ فائٹ میں تنزانیہ کے باکسر کو شکست دے کر یہ کارنامہ انجام دیا۔ شہید آفریدی نے 8 راؤنڈ کا مقابلہ چوتھے راؤنڈ میں ہی جیت لیا۔ اور اسلام آباد میں کشمیری ثقافت کے رنگ، کشمیری ملبوسات، پکوانوں اور موسیقی کا تڑکا۔ کشمیر کی خوبصورت ثقافت دنیا کو دکھانے کے لیے اسلام آباد کے سرکاری کالج میں میلہ۔ کالج کی بچیوں کی جانب سے کشمیری ملبوسات کے اسٹالز لگائے گئے۔ میلے کے شرکاء نے جنت نظیر وادی کی خوبصورتی کو لاجواب قرار دے دیا۔ ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے۔ حکومت، جس کو ہم حکومت کہنا تو نہیں چاہتے، لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو ہم اس مذاکرات کی کا دروازہ ہے وہ بھی ہم نے کھولا۔ ایک طرف اگر ہم پرامن جماعت ہیں اور پرامن احتجاج ہمارا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ تحریک انصاف نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے، تشدد اور انتہا پسندی کے حامی نہیں، تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کسی ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں، تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ عمر ایوب نے کہا تحریک انصاف کے دور میں ملک میں امن تھا، آج ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے انفارمیشن جلد پہنچ جاتی ہے۔ نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ ہم حکومت میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہو، وفاق کا رویہ کچھ ایسا ہی رہتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان معاہدہ ہوا اور ہم نے اس حکومت سازی میں اس حد تک ساتھ دیا کہ ہم نے ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا۔ ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے۔ ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ، کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں۔ وفاق سے ناراضی، بلاول بھٹو نے شکایتوں کے انبار لگا دیے، کہتے ہیں ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، وفاق کا رویہ ایسا ہی رہتا ہے۔ نون لیگ پی پی میں معاہدہ ہوا اور وزیر اعظم کو ووٹ دیا، وفاق نے پیپلز پارٹی سے جو وعدہ کیا اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا، امید ہے ہماری شکایت کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ مزید کہا کہ حکومت کے پاس اتنی اکثریت نہیں یک طرفہ فیصلہ کرے، عوام معاشی صورتحال امن و امان نہ ہونے سے پریشان ہیں، نہریں نکالنے کا فیصلہ بھی کالا باغ ڈیم کی طرح یک طرفہ ہے۔ ملک میں توانائی کا مستقل حل، بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ،
वजीर आजम कहते हैं ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं, मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निजाम में शफाफियत लाई जा सके। शहबाज शरीफ की बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदामात की हिदायत। वजीर आजम का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। भर्ती मेरिट पर करने का हुक्म, कहा भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।